اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں جو آپ کو سنا رہی ہوں وہ ایک چھوٹا سا ایک قصہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے موقع پر ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں بنفس نفیس یعنی خود تشریف لائے۔ لاکھوں آدمی اس تقریب سعید پر بادشاہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے مجمع عام میں منادی کرائی کہ جس شخص کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو وہ مجمع عام سے باہر آئے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھے، لیکن کوئی شخص نہ نکلا۔ آخر کار خود بادشاہ نے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا، یعنی آپ کی نماز تہجد کبھی بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو سعادت بخشتا ہے ان کو دنیاوی ذمہ داریاں، کاموں کی کثرت اور ارد گرد کی حالات کسی حالت میں بھی مانع عبادت نہیں ہوتے۔ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی کام یا دنیا کی کوئی ذمہ داری ان کو اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔ اگر ایک بادشاہ ہو کر سوچے انہوں نے کبھی نماز تہجد قضا نہیں کی تو باقی ان کی نمازوں یا باقی ان کی عبادات اور باقی معاملات کا کیا حال ہوگا؟ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل کی نیت سے نماز پڑھنا، اسی کو نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز بہت بھاری ہے۔ تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد میں کثرت سے دعائیں قبول کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صرف اللہ ہوتا ہے اور ہم ہوتے ہیں، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بات کی عادت بنانی چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو یا کوئی پریشانی ہو تو رات کو چپکے سے اٹھیں، وضو کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا حل مانگیں۔ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کرنے کا بہترین وقت ہے، اور اگر اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین وقت ہے۔ اللہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، تب بھی یہ بہترین وقت ہے۔ اللہ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ بہترین وقت ہے۔ تو جو انسان بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے یا اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد ادا کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب آ جاتا ہے، اور بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے رب اس کو نوازتا ہے۔ تو دنیا کی ساری مصروفیات کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اس ٹائم پہ اپنی حاجات بیان کریں، یا جو کچھ بھی ہمیں چاہیے یا جو کچھ ہمارے پہ گزر رہی ہے وہ ہم سب کچھ اس کو بتائیں اور اس سے مانگیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنی جھولی پھیلائیں گے، اللہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، اور سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی چیز اس ٹائم آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ صرف محسوس کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے علاوہ ہمیں تمام فرض نمازیں اور عبادات پوری کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادات اور ہماری ساری نمازوں کو قبول بھی فرمائے، اور ہمیں نیک انسان بننے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔